ایمان کے مسئلے، عبادات کے مسئلے، معاملات کے مسئلے اور اخلاقیات کے مسئلے، یہ چار شعبے شریعت کا جو حکم آپ اٹھائیں ان چاروں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھے گا، ان چاروں سے باہر کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا تعلق ان چاروں سے۔ یہ ہے جی دین۔ اسی دین کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی جی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتیں آپ کے لیے پوری کر دی ہیں، آپ پر پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دین کو بطور مذہب کے ہم نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اپنا دین آپ پہ مکمل کر دیا ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی گہرائی میں بھی نہیں گیا۔ یہ جو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، ذرا اس کی گہرائی میں تو آئیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ ورنہ جو تھوڑے علم والے تھے نا، بعض یہودیوں میں، وہ ایک موقع پہ آ گئے حضرت عمر کے پاس اور آگے کہتے ہیں آیتٌ تقرؤونها فی کتابکم، حضرت جی ایک آیت آپ کی کتاب میں ایسی ہے، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ ہم یہودیوں پہ اترتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر آگے سے کہتے ہیں جاہل تجھے پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کب اتری ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس مہینے میں اتری ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس دن میں اتری ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس وقت اتری ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حالت میں اتری ہے، لیکن ہم اس دن کو عید کا دن اس لیے نہیں بناتے کہ عیدیں تو ہمارے لیے ہمارے نبی نے صرف 2 بنائی ہیں۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر اس کی قدر کرو تو بڑے کام کی بات ہے۔ یہ تو ہو گئی اپنی جگہ پہ بات ہو گئی، ایک بات سمجھ آئی اس سے، اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن بنا لینا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ قدر نہیں کی آپ نے، آپ کی مرضی۔ مولوی کی بات کی قدر کیسے ہوتی ہے بھلا؟ اسی طرح ہوتی ہے، زور سے کہو یار۔ اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن بنا لینا کس کا شیوا ہے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم میلاد کے منکر ہو، ہم میلاد کے منکر نہیں، رب کعبہ کی قسم میلاد کے منکر نہیں، ہم تیسری عید کے منکر ہیں۔ میلاد کا انکار ہم نے کیوں کرنا ہے یار؟ میلاد کا معنی تو میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی ولادت کا انکار کر کے کوئی کرے گا کیا؟ اللہ کی رحمتوں کا در بند کرے گا اپنے پہ؟ میلاد تو سب مانتے ہیں،
اگر ہم کسی چیز کو نہیں مانتے تو وہ تیری تیسری عید ہے، اپنی مرضی سے عید بنا لینا کسی دن کو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ اتنی بڑی مہر ہے کہ یہودی آ گئے، حضرت عمر کو آ کے کہتے ہیں آیتوں تقرؤونها فی کتابکم، ایک آیت آپ کی کتاب میں ایسی ہے کہ وہ اگر ہم یہودیوں پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیا خاصیت ہے اس آیت میں کہ یہودی اس آیت کے اترنے والے دن کو عید کا دن بنانے میں تل گئے؟ وہ کیا خاصیت ہے؟ رب کعبہ کی قسم وہ اور کوئی خاصیت نہیں، وہ یہی خاصیت ہے، اور سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اللہ نے اس دین کو اتنا کامل اور مکمل اور جامع اور مانے بنا دیا کہ اب کسی بندے کو اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تبدیلی کرنے کی گنجائش ہوتی تو یہ اتنا کامل اور مکمل دین نہ کہلاتا، لیکن جب یہ کامل اور مکمل دین کہلایا تو ثابت ہو گیا اب اس میں کوئی تغییر و تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش۔ الیوم اکملت لکم، جیسے دیا گیا ہے ویسے ہی سنبھال کے رکھنا ہے، ویسے ہی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دو گے رب کعبہ کی قسم کبھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ جن کی مہر نہیں لگی ان کو دیکھو آج بھی انجیل لیے پھرتے ہیں، کتاب مقدس کے نام سے اناجیل اربع کا مجموعہ ہے۔ کتنی کا؟ 4 انجیلوں کا مجموعہ بنا کے کتاب مقدس لیے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی اتاری تھی؟ اور یہ بھی بہت بڑی چھانٹی کے بعد 4 نکلی ہیں، یہ بھی اس کی ایک تاریخ ہے، اب وقت نہیں، میرا موضوع اور ہے۔ اور جن کے ہاں یہ مہر نہیں ان کی کتابوں کا حلیہ بگڑ گیا، ان کے دین کا حلیہ بگڑ گیا۔ لیکن ہمیں اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں دین بھی ملا، اور دین بھی ایسا ملا جس پہ اللہ کی طرف سے مہر لگی، اللہ کی طرف سے مہر لگی۔ اس مہر کے بڑے فائدے، یہی تو فائدہ ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، اس کی کسی زیر اور زبر میں بھی فرق، یہ اسی مہر کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا نا کہ اگر یہ مہر لگتی ہے تو تب بھی لگتی ہے کسی چیز پہ جب کوئی چیز فائنل ہو جائے تو اینڈ پہ مہر ہوتی ہے کہ اب اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ بھی تو سمجھیے نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مکمل ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مکمل ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت، اور تب ماننے کی ضرورت تھی جب اس میں کوئی کمی ہوتی، اور اس کتاب کو لانے والا نبی اللہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسالت و نبوت کا تاج دے کر
آپ کے سر پہ نبوت اور رسالت کا سیرا سجا کے آپ کو بھیجا ہے میرے نبی، اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے اندر آپ جا کے لوگوں کو دین و ایمان کی حقیقت سمجھائیں، لوگوں کو دین و ایمان کی حقیقت سے روشناس کروائیں۔ لیکن یہ بھی میرے پیغمبر دیکھیے کہ ہم نے آپ کے سر جو سیرا باندھا ہے یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ اور اونچا اور جامع ہے، ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ یہ نبوت کا سیرا جو آپ کے سر پہ باندھا ہے، اے میرے نبی رہتی دنیا تک، جتنے تک انسانیت دنیا میں آتی رہے گی، آپ کی نبوت کا دنیا میں راج ہی راج چلتا رہے گا۔ اس لیے جب میرے نبی کریم کو عالمی نبی بنایا گیا، پھر اپنے موضوع بھی دو باتیں بھی کر جاؤں درمیان میں، تاکہ ختم نبوت کے عنوان کا بھی کچھ حق ادا ہو سکے، کیونکہ کانفرنس کا عنوان ختم نبوت کانفرنس ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، پچھلے انبیاء ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا تھا؟ اس وجہ سے آتا تھا کہ پچھلا نبی جو گزر گیا ہے اس کی نبوت محدود تھی ایک علاقے تک، جس طرح اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے پچھلے نبیوں کے متعلق بتاتا ہے، ہر نبی جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو اپنی قوم کو بلاتا ہے، اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے اور اپنی قوم کو بلا کے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہر آنے والا نبی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آیا، ہر آنے والا نبی اپنے علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، ایک محدود سا علاقہ، ایک محدود سی نبوت۔ لیکن جس وقت میرے نبی کی نبوت کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے میرے نبی جی، ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نبی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو کسی ملک کے لیے نبی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو کسی خاص جزیرے کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ ہم نے آپ کو عالمی نبی بنایا۔ جب نبوت آپ کی ہر علاقے میں پہنچ گئی، اب چونکہ علاقے سارے کور ہو گئے، علاقہ بچا ہی کوئی نہیں، لہذا کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت بھی دنیا کو رہی کوئی نہیں۔ اور تو تب آتا جب کوئی علاقہ بچتا، جب میرے نبی آئے اور چھا گئے پوری کائنات پر۔ جب علاقہ بچا ہی کوئی نہیں تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی ہمیں۔ دلائل اپنی جگہ پہ، ہماری عقل یہ کہتی ہے یار اب ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا اللہ نے۔ میرے آخری نبی، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں کو لہرا کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کسی نبی کو بھیجنے، نبی نیا تب آتا تھا جب پچھلے نبی کی شریعت میں تحریف ہو جاتی، جس طرح جناب موسیٰ کی کتاب میں تحریف ہوئی تو پھر جناب عیسیٰ آئے، ان کی کتاب میں تحریف ہوئی تو قرآن آیا۔ لیکن جس وقت یہ کتاب آئی، اللہ اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے نبی جی، جس طرح میں نے آپ کے
آپ کی ذات کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اسی طرح میں نے آپ کی کتاب کا حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا رکھا ہے. جب آپ کی کتاب کو میں نے محفوظ کر دیا، ظاہر بات ہے جب کتاب محفوظ ہو گئی تو آئی تو یہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہے. ھدی للناس ھدی للعالمین. کتاب بھی ساری انسانیت کے لیے رہنمائی بن کے آئی. اور پھر میں نے حفاظت بھی اتنی کی کہ ہر طرح کی تغییر و تبدیل و تحریف سے بھی میں نے اسے محفوظ کر دیا. جس وقت یہ ہر قسم کی تبدیل اور تغییر سے اور تحریف سے محفوظ ہو گئی ہے، اب کتاب نہیں تو تب آتی ہے، نبوت نہیں تو تب آتی جب پچھلی کتاب میں تبدیلیاں ہو جاتی. لیکن جس وقت قرآن کو میں نے محفوظ کر دیا ہے، جب قرآن کتاب محفوظ ہے تو نتیجے میں میرا پیغمبر آپ کی شریعت بھی محفوظ ہے، نتیجے میں آپ کا دین بھی محفوظ ہے، نتیجے میں آپ کا قرآن بھی محفوظ ہے. تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب ضرورت ہی کوئی نہیں تو پھر کسی اور کو کیسے لایا جائے؟ جب ضرورت ہی کوئی نہیں رہی تو پھر ہمیں بھی پھر کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نیا نبی اس لیے آتا تھا کہ جب نبوت تھوڑی ہوتی علاقے میں محدود تو نئے علاقوں کے لیے نیا نبی آتا. میرے نبی سارے علاقوں کے نبی، تو نبوت بھی پھر کسی اور کی ضرورت کوئی نہیں. پھر قرآن کتاب پہلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی، لیکن یہاں کتاب بھی تاریخ سے محفوظ ہے تو پھر کسی اور شریعت کے آنے کی بھی کوئی ضرورت. اللہ اکبر. علاقوں تک محدود، نبوت بھی شریعت بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور تحریف سے بھی محفوظ، نبوت بھی عام، دین بھی عام، شریعت بھی عام، رسالت بھی عام. لہذا عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں. اور اسی پہ میرا رب مہر لگاتا اور کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میرا سونا اور میرا ساری کائنات سے زیادہ پیارا نبی اور میرا راج دلارا نبی، میں نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا صحرا سجا دیا ہے. اب ختم نبوت کے اس لفظ کو خاتم النبیین کے عنوان سے اللہ ذکر کرتے ہیں. اب مرزائی حضرات خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر. یعنی نبوت ختم تو نہیں ہوئی، معنی یہ ہے کہ مہر دے دی گئی ہے میرے نبی کو. اب یہ جس پہ بھی مہر لگاتے جائیں گے تو نبی بنتا چلا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ مہر لگ گئی مرزا غلام احمد قادیانی پہ. میں سوال کرتا ہوں 14 صدیوں میں کیا ایک غلام احمد آیا ہے جو پورے طریقے سے انسان بھی نہیں ہے؟ اس پہ مہر لگی تو ابو بکر صدیق پہ مہر کیوں نہیں لگی ہے؟ اگر اس پہ لگی ہے تو عمر فاروق پہ مہر کیوں نہیں لگی ہے؟ اگر اس پہ لگ گئی تو عثمان غنی پہ کیوں نہیں لگی ہے؟ اگر اس پہ لگ گئی تو علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں لگی ہے؟ اگر اس پہ لگی ہے تو امیر معاویہ پہ کیوں نہیں لگی؟ وہ اچھے تھے یا یہ؟ اور موازنہ ہی چھوڑو یار، یہ کوئی بندہ ہے جس کا موازنہ کیا جائے ان کے ساتھ؟ ہائے ہائے. رب رسے تے مت کھسے. اتنی ظاہر باہر چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی، پھر کسی نئی نبوت کا شور مچایا جا رہا ہے. قرآن بھی گواہی دیتا ہے. اب چونکہ آیت کے معنی میں اختلاف کر دیا انہوں نے، اب ہمیں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رجوع کرنا ہوگا حدیث کی طرف، صحابہ کی طرف. خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا معنی کیا کیا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کا معنی یہ کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی
میرے محبوب فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خود میرے نبی نے قرآن کی آیت کا معنی کر دیا، اور میرے بھائیو تم بھی سمجھ جاؤ، اور میرے دوسرے بھائیو تم بھی سمجھ جاؤ، قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہوگا جو میرا نبی کرتا چلا جائے گا، قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرتے چلے جائیں گے۔ عام طور پہ آج دیکھتے ہیں آپ جن جن کے ساتھ ہمارا اختلاف بنتا ہے، ادھر سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ عامی بندہ حیران ہو جاتا ہے، میں کیڑے پاسے بن جاؤں بھائی، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، مجھے تو قرآن آتا نہیں۔ پہچان بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، پہچان دے کے جا رہا ہوں، جب دونوں طرف سے قرآن پڑھا جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میری اس بات کو یاد رکھنا، پلے باندھ لینا، رب کعبہ کی قسم کبھی قرآن مجید کے معنی میں تحریف نہیں کرو گے، بلکہ تعریف کرنے والوں کے چکر سے بھی بچے رہو گے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جس وقت دونوں طرف سے قرآن پڑھا جائے اختلاف بھی ہو، وہ اپنا مطلب نکالے، دوسرا اپنا مطلب نکالے۔ اب آپ نے فیصلہ اگر کرنا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے صحابہ کے ذریعے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے صحابہ کرام کے ذریعے کہ ان آیتوں کے متعلق میرے نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں۔ صحابہ کی تفسیر اگر کسی آیت کے متعلق آ جائے تو پھر کسی مولوی کی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا، کسی پیر کی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا، کسی قائد کی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا، کسی مرشد کی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا۔ تفسیر وہی قابل قبول ہوگی جو میرے آقا کے شاگرد کریں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کی محبت رکھتے ہو نا دلوں میں؟ الحمدللہ ہم اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والے، ہمارا یہی تو مان ہے نا، یہی تو ہمیں فخر ہے کہ ہم صحابہ کو صرف مانتے نہیں، صحابہ کی ذات کو صرف نہیں مانتے، صحابہ کے عقیدوں کو بھی مانتے چلے جاتے ہیں۔ امی عائشہ بندہ کرے اور امی عائشہ کے عقیدے کو نہ مانے تو کوئی صحابہ سے محبت تو نہ ہوئی نا۔ میں نوکر صحابہ لا کہے اور صحابہ کے عقیدے سے انحراف کرے، صحابہ کے عقیدے سے انحراف کرے، میری امی کی تفسیر سے انحراف کرے، کبھی حب صحابہ کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر میری ماں عائشہ صدیقہ کو ماننا ہے تو بعد میں مان، پہلے میری اماں عائشہ صدیقہ کے ایمان اور عقیدے کو تو مان۔ وہ جس وقت ابن عمر نے آ کے بتلایا کہ آج قلیب بدر کے موقع پہ میرے نبی نے مردوں سے کلام کیا ہے، اس وقت آ کے جس وقت بات پہنچی اماں عائشہ صدیقہ تک کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں سے کلام کیا ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ، یہ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور میرے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے کہ سن رہے ہیں۔ اب جس وقت اختلاف آ گیا، جو فیصلہ میری ماں عائشہ صدیقہ نے کیا، جس وقت تک اس فیصلے کو نہیں مانتے اتنے تک امی عائشہ سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ میری ماں نے کیا فیصلہ کیا تھا تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ انہم لیعلمون، سمع بمانا علم، سن رہے ہیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کانوں سے سن رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں جو تمہیں کہتا تھا مانو ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اب بتاؤ کہ وہ وعدہ تم نے پورا پایا کہ نہ پایا، یعنی جہاں تم پہنچے ہو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ محمد ٹھیک کہتا تھا۔ بہرحال یہ بات تو درمیان میں آ گئی۔
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دین مکمل، دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش کوئی نہیں، چاہے تبدیلی مرزائی کرے پھر بھی قابل قبول کوئی نہیں، چاہے تبدیلی کوئی کسی اور عنوان سے کرے، ہمیں دین کے اندر تبدیلی قابل قبول کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی کریم نے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اسی طرح قرآن کریم نے خود اللہ نے بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ میں تجھے بتاؤں، اگر تو تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایک اور میدان میں تمہیں بتاتا ہوں، اس میں تبدیلی پیدا کرو۔ تبدیلی نہ سن کے چپ نہیں کر گئے سارے، تبدیلی تو بٹھا بہا دیتا، سارے چپ ہو گئے بیچارے، نویں کیڑی آ گئی، پہلی جو ہے وہ بھگتی نہیں جا رہی، نئی کون سی آ رہی؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم، یہ تبدیلی پیدا کرو تو اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، دو چیزیں آپ کو بتائیں نا، ایک دین اور ایک ایمان۔ دین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، ایمان میں تبدیلی پیدا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر۔ یہ عجیب سا حکم ہے اللہ کا، ادھر سے اللہ کہتے ہیں ایمان والو، پھر کہتے ہیں ایمان لے آؤ۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے تو پھر انہیں ایمان والا کیوں کہا، اور اگر یہ ایمان لے آئے تو انہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ؟ رب کعبہ کی قسم یہ کیا معاملہ ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آج زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے اپنے ایمان کو صرف زبان کے قول تک محدود رکھا ہے، حالانکہ ایمان صرف قول باللسان کا نام نہیں ہے، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اب میں نے دین کے 4 شعبے بتائے، اب ایمان کے بھی 3 درجے سنو۔ آخری بات کرتا ہوں، ایمان کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4، اس پہ نظر رکھو، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اور ایمان کی بات بھی کروں تو ایمان میں کتنے درجے ہیں؟ 3۔ قول باللسان، زبان سے کہہ لینا، اور جس طرح ہم نے کہہ دیا پھر پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہ رہ جانا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ و معبود کوئی نہیں ہے۔ چل یہاں بھی ایک بات کرتا جاؤں تاکہ میرے دل کی حسرت بھی تو پوری ہو جائے۔ اتنے تک تو ہمیں چین اور سکون بھی نہیں آتا جتنے تک ہم الہ کا معنی نہ پڑھے۔ یہی تو ہمارا طرہ امتیاز ہے۔ الہ کیا ہے آج؟ اچھا آپ بتاؤ بھائی الہ کا معنی کیا ہے؟ جلدی کرو، میں اس بات کو صرف 2-3 منٹ میں ختم کر کے اگلی بات پہ جانا ہے۔ ایمان کے 3 درجے آپ کو بتا دیں۔ آپ سے میں ایک سوال کیا، الہ کا معنی کیا ہے بھائی بتاؤ؟ معبود۔ ہر بندہ تقریباً، ہاں ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں، یہ معنی ہے الہ کا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتا، معبود کا لفظ عوام کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر شرک بھی کرتے رہتا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نظر نیازیں غیر اللہ کی بھی دیتا رہتا ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ سجدے بھی کرتا رہتا ہے، یہ کلمے بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے سوا غیروں سے وہ مانگتا بھی رہتا ہے، حاجات میں اور مشکلات میں، بیماریوں میں وہ ادھر ادھر دیکھتا بھی رہتا ہے۔ اگر اسے کلمے کا معنی آسان عام لفظوں میں سمجھایا گیا ہوتا، رب کعبہ کی قسم یہ کبھی شرک نہ کرتا۔ میں تجھے بتاؤں کلمہ اتنا محدود نہیں الہ کا معنی کہ الہ کا معنی صرف معبود ہو، بس یہیں پہ کام ختم ہو جائے۔ اب عوام کو سمجھانے والی باتیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام عوام سمجھے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف معبود قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں اگر اسے شروع کر دوں رب کعبہ کی قسم بڑی لمبی فہرست۔ الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی
مطلوب بھی ہے، الہ کا ایک معنی مقصود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاضر ناظر بھی ہے، الہ کا ایک معنی غیب دان بھی ہے، الہ کا ایک معنی متصرف فی الامور بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر چیز کو ہر جگہ سے جاننے دیکھنے سننے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی اولادیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی عزتیں دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ذلیل کرنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی روزیاں کھلی کرنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی روزیاں تنگ کرنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے، الہ کا ایک معنی لجپال بھی ہے، الہ کا ایک معنی غریب نواز بھی ہے، الہ کا ایک معنی غریب نواز بھی ہے، الہ کا ایک معنی غوث العظم بھی ہے، الہ کا ایک معنی پکارے سننے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر جگہ سے ہر کسی کے حالات کو جاننے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی آسمان پہ بادلوں کو جمع کرنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی بارشیں برسانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی باغات اگانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی زمین و آسمان کو بنانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی سمندر میں بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کی پیٹھ پہ چلانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی تازہ مچھلی کا گوشت کھلانے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی گائے کا خالص دودھ پلانے والا بھی ہے، الہ کے یہ سارے معنی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہی تو الہ کے معنی ہیں، جو نظر و نیاز کا مالک ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو داتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو غوث العظم ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو گنج بخش ہو وہ الہ ہوتا ہے، یہ سارے الہ کے معنی۔ اب اس الہ کے اوپر اللہ کہتے ہیں لا، اسی کے پیچھے یہ سارے الہ کے معنی اور اس کے پیچھے لگ گیا اللہ۔ بھئی یہ جو الہ ہے نا، یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ کوئی بھی نہیں الا اللہ، صرف کون ہے؟ اب اگر یہ معنی آپ عوام کو بتائیں تو سمجھ آئے لوگوں کو کہ الہ کا معنی معبود، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یوں بتاؤ الہ کا معنی مشکل کشا ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا الہ، کہ مشکل کشا تو اللہ کے سوا۔ الہ کا معنی داتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، داتا تو اللہ کے سوا۔ الہ کا معنی لجپال ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لجپال تو اللہ کے سوا۔ الہ کا معنی غوث العظم ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، غوث العظم تو اللہ کے سوا۔ یہ ساری عوام لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی ہے، اور داتا لاہور والے حضرت کو بنا رکھا ہے، لجپال وہ ہمارے پیر سیال کو بنا رکھا ہے، ساڈا گواڈی ہے نا، اس واسطے میں کہہ رہے ہیں ہمارا، اس کو بنا رکھا ہے، غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مان رکھا ہے۔ اور یہ سارے معنی تو الہ کے تھے، اور تو خود پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کے الہ تو اللہ کے سوا اور کوئی۔ خیر، یہ قول باللسان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ قول باللسان، یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، جبکہ ہم نے اسی کو انتہا سمجھ رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے بھائی میں نے پڑھنی بھی لا الہ الا اللہ، بس کام ختم ہو گیا۔ او میں تجھے سمجھاؤں بھولے انسان، یہاں سے کام ختم نہیں ہوا، یہاں سے کام شروع ہوا۔ قول باللسان کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے اعتقاد بالجنان، کہ اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی پکی کرے، اتنی تصدیق ہو کہ اب اس کے مقابلے میں جو چیز اور جو رکاوٹ بھی آتی رہے، وہ ہر رکاوٹ کو ہٹاتا جائے، قربان کرتا جائے، لیکن ایمان والے عقیدے کو کبھی قربان نہ کرے کسی چیز پر۔ آج ہمارا اتنا کچا سا ایمان ہے، ایک کھیر کی پلیٹ اگر ہمارے گھر میں کوئی دے کے گیا ہے
اور ہم جناب باہر بڑے پکے موحد ہیں، ہم سے جتنے مرضی دعوے کروا لو، ہم سے جتنی مرضی باتیں کروا لو، لیکن اگر کوئی کھیر کی پلیٹ یا کھانا یا چاول یا دودھ گھر میں دے کے گیا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ مشکوک ہے، یا پتہ بھی ہے کہ یہ ایسی ویسی، ہم کہتے ہیں اب بھوک لگی ہوئی ہے یار، ایک دفعہ کھا لیں تو پھر توبہ کر لیں۔ ایمان ایک کھیر کی پلیٹ پہ گیا، اور وہ بھی تو تھی جس کے ہاتھوں پیروں میں فرعون نے میخیں گاڑ دی تھی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، وہ فرعون کی بیوی جس نے ایمان کے پیچھے گھر کو بھی قربان کر دیا، جس نے ایمان کے پیچھے دولتوں کو بھی قربان کر دیا، جس نے ایمان کے پیچھے سونے چاندی کے محلات کو بھی قربان کر دیا، جس نے ایمان کے پیچھے اپنی ہر نعمت کو بھی قربان کر دیا، جس نے ایمان کے پیچھے حشم و خدم کو بھی قربان کر دیا، جس نے ایمان کے پیچھے نوکر چاکر کو بھی قربان کر دیا، فرعون جیسے خاوند کی زوجیت کو بھی قربان کر دیا۔ بادشاہ ہے، بادشاہ کی ملک ہے، لیکن ایمان کی قدر ان سے پوچھئے جن کے دلوں میں رچ بس جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ آج تم اور میں بھی مومن کہلاتے ہیں، لیکن تیری میری کیفیتیں کافروں والی ہیں۔ کافر بھی جھوٹا اور میں بھی جھوٹا، کافر بھی دھوکہ دیتا ہے، میں بھی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہوں، کافر بھی بے حیا اور میں بھی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے پڑھ لیا تو ایمان ہو گیا، زبان سے پڑھ کے تو پہلا درجہ حاصل ہوا ہے، ابھی دو رہتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ تصدیق اتنی پیدا کر دل میں کہ تیری کیفیات بدل جائے۔ حارثہ بن نعمان میرے نبی کو صبح ایک رستے میں ملائے، میرے نبی نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تیرا کیا حال ہے، آج صبح کیسے کی؟ حارثہ کہتا ہے اصبحت مومنا حقا، یا رسول اللہ میں مومن ہوں پکا۔ حضور نے کہا انظر ما تقول، ذرا دیکھ لے، بات بڑی اونچی کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں پکا، یہ صرف دعویٰ نہیں، اس پہ بہت کچھ کر کے دکھانا بھی پڑتا ہے۔ نہیں یا رسول اللہ میں مومن ہوں پکا۔ تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمان کا، ہر چیز کا ایک ظاہری بدن ہوتا ہے اور ایک اندر حقیقت اور روح ہوتی ہے۔ تیرے ایمان کا یہ جو دعویٰ ابھی تو نے کیا کہ میں پکا مومن ہوں، بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے صحابی سے پوچھا، اب جو صحابی بتائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ حارثہ کہتے ہیں قد عزفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ اس ایمان کے قبول کرنے کے بعد میری کیفیت یہ بدلی کہ اب دنیا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ۔ ہم صبح سے شام تک دنیا میں ڈوبے ہیں اور ہم بڑے مومن ہیں۔ دنیا کی محبت جب تک دل میں آئے گی اور رہے گی، رب کعبہ کی قسم ایمان حقیقی طور پہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ اور دنیا میں ڈوبے، ذرا ادھر بھی دیکھ لے، تو مومن ہے۔ اور دنیا کا مقام تو یہ تھا جیب تک رہے تو دنیا داری نہیں ہوتی، تو نے یہاں سے نکال کے دل میں لایا دنیا کو۔ سمجھ لیجئے یہ نکتہ بھی،
जेब में पैसे का आ जाना दुनिया दारी नहीं कहलाता, दुनिया दारी तब होती है जब पैसा दिल में आ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि ईमान के कितने दर्जे हैं? 3। जुबान से कह लेना पहला, दूसरा दिल में उतार लेना, वो उतरे तो उसकी पहचान क्या, दिल में उतरे तो कैफियतें बंदे की बदल जाती। हारिसा बिन नोमान की बात आपको सुना रहा था, कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल की कैफियत ये हो गई है कि दुनिया से जी नहीं लगता, और नंबर 2 कअन्नी अंज़ुरु इला अर्शि रब्बी बारिज़ा, यूं लगता है आसमान नहीं, आगे अल्लाह का अर्श खड़ा है, अल्लाह का जलाल उतर रहा है, फरिश्ते उसको थामे हुए। ओए यार अजीब बात नहीं, हम भी तो मोमिन हैं, हमें कब ये कैफियतें हमें महसूस हुई कि सामने कहता है जैसे अल्लाह का अर्श लगा हुआ। असल में बात ये है, खुशबू तो चंबेली की पूरे फिजा को महका देती है, लेकिन जिसे जुकाम लगा हुआ हो वो पास भी खड़ा हो तो उसे खुशबू महसूस। हम ईमानी तौर पे मजकूम हो चुके हैं, इस जुकाम से बाहर निकलिए। बहरहाल कअन्नी अंज़ुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फ़ीहा, मुझे यूं लगता है जैसे जन्नती मेरे सामने एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, मुझे यूं लगता है कअन्नी अंज़ुरु इला अहलिन नार यतग़ावून फ़ीहा, कि जहन्नमी अल्लाह की सजाएं भोग। बहरहाल मेरे नबी ने फरमाया अरफ्ता 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 फलजिम फलजिम फलजिम, और हारसा मैं तस्दीक कर रहा हूं, यही ईमान है, इसी पे पक्का है। यानी ईमान किसको कहते हैं? कैफियतों के बदल जाने को, और अगर कैफियतें ना बदले तो समझो ईमान। आखिरी बात, तीसरा दर्जा ईमान का क्या है? अमल बिल अरकान, इतना माना कि उसका असर इंसान के वजूद पे उतर आया। अब आंखों से देखता हुई है जो दीन कहता है, कानों से सुनता हुई है जो दीन कहता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि तब्दीली पैदा कीजिए दीन में या ईमान में? बोलो ईमान में। ईमान में जब तक तब्दीलियां पैदा ना करोगे, मतलब तब्दीली पैदा करने से ये कि ताजा करो, तजदीद करो ईमान की, अपने ईमान को कुरान का पानी लगाओ। जब तक ये तब्दीली पैदा नहीं होती, उस तब्दीली से जान नहीं छूटती तुम्हारी। हम सारा जिम्मेदार हुक्मरान को ठहरा देते हैं, उसमें उलमा के अपने अपने नजरियात होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। सारा कसूर हुक्मरान का, आखिरी बात है सिर्फ 2 मिनट, सारा कसूर हुक्मरान का। अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल वैसा तुम्हारा हुक्मरान। और अगर तुम्हारे अमल ठीक ना हो, रब्बे काबा की कसम, हुक्मरान अली मुर्तजा जैसा भी क्यों ना आ जाए, हालात फिर भी साजगार नहीं रहते। अब हजरत अली मुर्तजा जैसा मेरे नबी का चहेता खिलाफत पे है, लेकिन हालात कैसे हो गए? सबाई उठ गए, खाना जंगी शुरू हो गई, फसादात शुरू हो गए। एक रोज मुर्तजा से किसी ने ये अर्ज की, तवज्जो है, एक रोज मुर्तजा से किसी ने ये अर्ज की, ऐ नाइबे रसूल अमीन दाम ज़िल्लुकुम, अबू बकर उमर के जमाने में चैन था और उस्मान के आहद में लबरेज थी ये खुम, क्यों आप ही के आहद में झगड़े ये पड़ गए, अपनी तो अक्ल हो गई है इस मसला में गुम। कहने लगे ये बात कोई
پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، اور سدائیو تم اٹھے ہو تو فتنے آ گئے ہیں، ورنہ ابو بکر و عمر عثمان کے دور میں چین اس لیے تھا کہ عوام علی جیسی، تو عوام اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے دین کے احکام کو سمجھے اور ایمان کے تینوں درجے چڑھے، قول کے بعد تصدیق دل میں لائے، پکی تصدیق اتنی ہو کہ عمل وجود پہ ظاہر ہو جائے۔ یہ تبدیلی تم لے کے آؤ، رب کعبہ کی قسم اوپر والی تبدیلی میرا اللہ لے کے آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔